الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. محترم معزز ساتھیو، اللہ رب العالمین ہمارے آج کے اس دوسرے روزے کو بھی قبول فرمائے. ارکان ایمان کے اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہے، ان کو سننے کے بعد اللہ پر ایمان اور اس کی وحدانیت کے دلائل، یہ بات ہماری کل کے درس میں تقریباً آخر میں شروع ہوئی. تو آئیے آج کسی قدر تفصیل کے ساتھ اس موضوع کو لے کر ہم آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ پر ایمان کے عقلی دلائل. کون سے دلائل؟ یعنی اگر اللہ کے دیے ہوئے عقل کو ہم تھوڑا سا استعمال کریں تو یہ بات بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ ہے اور اس کی عبادت کرنا حق ہے، اور اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک کرنا یہ باطل ہے. اس کی عبادت حق ہے تو اس کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرنا کیا ہے؟ یہ باطل ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی عقلی دلیل یہ ہے کہ اتنی بڑی کائنات ہم دیکھ رہے ہیں تو لازماً اس مخلوق کا کوئی خالق ضرور ہوگا. اس مخلوق کا کوئی خالق ضرور ہوگا. اس لیے کہ ہم میں سے ہر آدمی سمجھتا ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر یہ مائک دیکھ رہے ہیں، گلاس دیکھ رہے ہیں، یہ اتنی بڑی بلڈنگ عمارت دیکھ رہے ہیں، یہ ٹیبل دیکھ رہے ہیں، لائٹ دیکھ رہے ہیں. کیا یہ ساری چیزیں بغیر کسی بنانے والے کے خود ہی بن گئی ہے؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی کتنا ہی بڑا ملحد ناستک واد ہو، کیا کہے گا کہ نہیں کچھ ادھر ادھر کے پرزے مل گئے سب اور کیمرہ وجود میں آ گیا، وہ لوہا یہ لوہا، وہ پلاسٹک یہ پلاسٹک، سب مل کر ربڑ وغیرہ مل کر ایک مائک اور یہ تار وغیرہ ایسے ہی وجود میں آ گیا؟ کوئی کہے گا؟ جب ہم ہر چیز کو اس کے پیچھے بنانے والے کو دیکھ رہے ہیں تو اتنی بڑی کائنات، تو کیا اس کا بنانے والا کوئی نہ ہوگا؟ اتنی بڑی مخلوق جو ہمیں نظر آ رہی ہے، نظر نہ آنے والی تو اس سے کہیں زیادہ ہے. تو یہ مخلوق، اس کا خالق ضرور کوئی ہوگا. یہ خود اپنے آپ کو نہیں بنائی ہوگی اور یہ اچانک وجود میں ایسے ہی نہیں آیا. کوئی بھی مخلوق اپنے آپ کو نہیں بنا سکتی. اپنے آپ کو کوئی بھی چیز پیدا خود کو نہیں کر سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے وجود میں آنے سے پہلے وہ معدوم تھا. یہ ایک سمجھانے کی بات ہوتی ہے، تھوڑا سا اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو بہت آسان ہے. اگر کوئی کہے کہ نہیں یہ اپنے آپ میں بن گیا، گلاس اپنے آپ میں بن گیا، یہ اپنے آپ میں بن گیا، تو مثال ادھر یہ کب بنا؟ ایگزامپل، یہ آج بنا. جب یہ کل نہیں تھا تو یہ اپنے آپ میں بنا کیسے؟ جب اس کا وجود ہی نہیں تھا تو پھر بنایا کیسے اس نے اپنے آپ کو؟ تو یہ بالکل ناممکن سی چیز ہے. اور اسی طرح جیسے بعض ملحدین یا ناستک لوگ کہتے ہیں کہ اچانک وجود میں آ جائے، تو یہ اچانک وجود میں آنا اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ ممکن ہے ہی نہیں. اس کی سمبھاوتا، امکانیات 1% بھی نہیں ہے. بالکل ناممکن ہے کہ کوئی چیز اپنے آپ میں یکایک اچانک ایسے ہی وجود میں آ جائے. اچانک وجود میں نہیں آیا، اس کی سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے کہ ہر چیز کے پیچھے اس کا بنانے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہے. اور اس کے علاوہ جب اس کائنات کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جڑے ہوئے، اس طرح سے ملے ہوئے، اور ایک ایسے نظام سسٹم سے جڑا ہوا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ اسباب اور نتائج کے درمیان ایسا
تعلق ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک ایسا ہم اس کے اندر جوڑ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ اتنا سسٹمیٹک اور سلیقے کے ساتھ جڑے ہوئے اور پورے ایک نظام کے ساتھ چلنے والی یہ چیز اچانک وجود میں آ جائے. یہ اچانک وجود میں آنے کے بارے میں جو باتیں میں نے کہیں کچھ سمجھ میں آئی نہیں آئی آپ لوگوں کو؟ میں نے کہا کہ تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ میرے سامنے کتاب اتنی موٹی سی دیکھ رہے ہیں آپ، تقریباً یہ 750 صفحے کی کتاب ہے. کتنی؟ میں ایسا نکالوں اور صفحہ نمبر 500 نکالوں، ٹھیک ایگزیکٹلی 500 نمبر کا صفحہ میں نکالوں، ایسا یہ امکان کتنا ہے؟ کچھ ایسا ممکن ہے؟ کتنا امکان ہے؟ میں کتنی بار اگر کوشش کروں، ایک بار ایسا نکالا، ایک بار پھر ایسے نکالا، دیکھ رہے ہیں نا آپ لوگ، پھر ایک بار ایسے نکالا، تو میں کتنی کوششوں کے بعد وہ 500 کا ایگزیکٹلی وہی صفحہ نکال سکتا ہوں؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ صفحہ نمبر ڈال کر ایک کے پیچھے ایک پیجز کو، صفحات کو ترتیب دے کر ایک کتاب کی شکل بنی ہے نا؟ اب اس میں صفحہ نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں. اب میں چاہوں کہ ٹھیک میں ایسے کھولوں تو 500 نمبر کا صفحہ ہی نکلے میرے سامنے، تو ایسا کتنا امکان ہے؟ یہ بات تو سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ تو میں نے مثال صرف آپ کے سامنے اس کتاب کی دی. تو معمولی سی ایک کتاب جس کے اندر چند صفحات ہیں اور ان کو ایک ترتیب سے رکھا گیا ہے اور ان کو بائنڈنگ کیا گیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس میں سے اچانک میں ایک پیج پر نہیں پہنچ سکتا، نکال سکتا. تو اب یہ پورا نظام، اتنی بڑی کائنات ایسے سسٹم سے بنی ہوئی ہے. آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، زمین ادھر ادھر جھولے نہ کھائے، جس کے اطراف میں 75% تقریباً پانی، اس پر پوری مضبوطی کے ساتھ پہاڑ جمے ہوئے ہیں. ستاروں کا الگ نظام ہے، سورج و چاند اتنی بڑی مخلوق اس کے اندر، سارے اپنے اپنے ککش میں گھوم رہے ہیں، اپنے اپنے محور میں. روزانہ سورج اپنے وقت پر برابر نکل رہا ہے، کوئی کسی طرح کی کوتاہی کئی ہزاروں سالوں سے ہوئی کچھ نہیں ہوئی. اتنا پورا ایک پائیدار مضبوط نظام سے جڑی ہوئی یہ مخلوق، کوئی کہے کہ نہیں بس اچانک ایسے وجود میں آ گئی، یہ ماننے والی بات نہیں ہو سکتی. یہ دو دلیلیں عقلی طور پر، ایک تو ہر چیز کے پیچھے اس کا بنانے والا ہے، وہ خود سے بنی نہیں ہے. دوسرے، کوئی چیز اچانک وجود میں نہیں آئی. تیسرے، آپ اس چیز کو بھی شامل کر لیں کہ ہر مخلوق ہمیشہ محتاج رہتی ہے، اور محتاجی مخلوق کا ایک لازمی وصف ہے. کوئی کتنا بڑا بادشاہی کیوں نہ ہو، وہ کسی کا محتاج ہے نہیں ہے. صرف سمجھ میں آنے کے لیے ایک چھوٹا سا چٹکلا، آپس میں دو بات کرتے ہوئے پوچھتے ہیں، بادشاہ ایسا بڑا بادشاہ کہ کسی کے سامنے وہ سر نہیں جھکاتا، لیکن ایک کے سامنے اس کو ضرور جھکانا پڑتا. کس کے سامنے؟ ہاں، حجام کے سامنے. لوگ اس طرح کہتے ہیں نا. حالانکہ یہ چٹکلا ہے، لیکن میں یہاں اس چیز کو کیوں ذکر کر رہا ہوں؟ وہ اپنے آپ میں کتنا غرور و تکبر، گھمنڈی کہ میں بادشاہ ہوں،
مجھے کسی کے سامنے جھکنے کی کیا ضرورت, مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی کیا ضرورت. وہ تھوڑی دیر کے لیے سمجھتا ہوگا اللہ کے دیے ہوئے اس نعمت میں غراتے ہوئے, اکڑاتے ہوئے, لیکن کبھی تو اس کو اپنے سر کے بال بھی نکالنے ہی پڑیں گے. حجام کے سامنے اس کو اتنا تو جھکنا ہی پڑے گا. یعنی یہ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بادشاہ کتنا ہی گھمنڈی ہو جائے کہیں تو یہ تو ایک چٹکلا ہوگا, لیکن سلف صالحین میں ایک ایسے امام گزرے ہیں کہ ان سے ایک بادشاہ نے پوچھا, جب اس بادشاہ کو ایک مکھی بڑی تنگ کر رہی تھی. ہوتا ہے نا کبھی کبھی مکھی کتنا اڑاتے وہ آگے ناک پہ بیٹھتی ہے اور یہ بڑی بے چینی اور تکلیف کا سبب بنتا ہے, ہوتا ہے نہیں؟ تو پوچھا اللہ نے اس مکھی کو کیوں پیدا کیا؟ تو کہا لکسری انوف الجبابرہ, غطرسے میں, اکڑپن میں, تکبر میں, گھمنڈی میں موجود لوگوں کی ناکوں کو جھکانے کے لیے. تو میرے بھائیو, ہر مخلوق ہمیں کسی غریب کو کہتے ہیں ارے وہ تو بھکاری, وہ کبھی کسی کے پاس کپڑا مانگ رہا ہے, کسی کے پاس کھانا مانگ رہا ہے, تانا دیتے ہیں نا, نعوذ باللہ استغفر اللہ, نے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. کسی بادشاہ کے بارے میں کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا کوئی سوچتا ہے, لیکن بتانا مقصود یہ ہے اللہ رب العالمین کی وجود کی ایک سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ مخلوق ہمیشہ محتاج ہے, اور ان کی حاجت روائی کرنے والی, ان کی ضرورتیں پوری کرنے والی, اور ان کے سارے جو محتاجی پن ہے اس کو ختم کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ ایک ہے. کون ہے وہ؟ وہی اللہ تبارک و تعالی ہے. کوئی بھی چیز وجود میں نہیں آئی اپنے آپ میں, اچانک بھی نہیں آئی, اپنے آپ کو پیدا نہیں کی. قرآن مجید میں اس سلسلے میں کئی سارے دلائل ہیں, لیکن سورہ طور آیت نمبر 35 پر غور کیجئے. اللہ رب العالمین نے کتنی صراحت سے فرمایا, ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود ہی پیدا ہو گئے, یا یہ خود کو پیدا کرنے والے ہیں؟ یعنی بغیر کسی چیز کے, بغیر کسی سبب کے, بغیر کسی چیز کے خود بخود وجود میں آ گئے ہیں, یا کوئی ہے ان کو پیدا کرنے والا؟ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے دونوں چیزوں کا انکار کر دیا کہ کوئی چیز اپنے آپ کو پیدا نہیں کی, اور کوئی چیز ایسے ہی اچانک وجود میں نہیں آئی, بلکہ ان کا پیدا کرنے والا کوئی ضرور ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس جب اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے, اور ادھر قریب سے ہی جبیر ابن مطعم کا گزر ہوا. کس کا؟ جبیر بن مطعم. یاد رکھیے گا, نام بڑا کام آئے گا آپ کو. اللہ کی توحید کے دلائل میں یہ بہت بڑی دلیل ہوگی. جبیر ابن مطعم جو ابھی مشرک ہیں, کافر ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ طور کی تلاوت کر رہے تھے اور اس آیت پر پہنچے, یہ آیت میرے کان میں پڑی, یہ آیت میرے کان میں پڑی. عرب تھے, عربی کو سمجھتے تھے نا وہ لوگ. ام خلقوا من غیر شیء, کیا بغیر کسی چیز کے یہ پیدا کیے گئے؟ ام هم الخالقون, یا یہ خود کو پیدا کرنے والے ہیں؟ تو جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے ایسے لگا کاد قلبی یطیر, مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے میرا دل اڑا جا رہا ہے. کیسی حقیقت اس کے اندر بیان کی گئی؟ کہتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا کہ میرے دل میں ایمان کی چنگاری نے جگہ بنائی. میرے بھائیوں, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے, اور وہ آیت سورہ طور آیت نمبر 35.
اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر اپنی آنکھیں کھولنے، غور و فکر کرنے، عقل کو صحیح طور پر کام میں لا کر سوچنے کا بار بار حکم دیا. تو اس لیے کیا دیکھتے ہیں آپ؟ افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ لعلکم تعقلون، شاید کہ تم اپنی عقل کا صحیح استعمال کرو، غور و فکر کرو. بار بار اللہ رب العالمین قرآن مجید میں یہ الفاظ کو ذکر کرتا ہے. اور موجودہ ترقی یافتہ زمانے میں، سائنس کے اس ڈیولپمنٹ دور میں ہم اگر دیکھیں تو وہ لوگ جنہوں نے اپنی عقل کا صحیح استعمال کیا اور حق کو تلاش کرنے میں برابر آگے بڑھتے رہے تو وہ حق تک پہنچ سکے، اللہ کی معرفت انہیں حاصل ہوئی اور اللہ پر ایمان بھی وہ لے آئے. بعض سائنٹسٹ ایسے ہیں جنہوں نے الحمدللہ اسلام کی حقانیت کو قبول کیا، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کیا اور مسلمانوں کی صف میں وہ بھی شامل ہو گئے. لیکن کچھ اور ایسے ہیں جنہوں نے تحقیق تو کی، حق ان کے سامنے واضح ہو گیا، بعض دنیاوی مقاصد ان کے آڑے آ گئیں اور انہوں نے حق کو قبول نہ کیا. لیکن جنہوں نے اپنی عقل کا صحیح استعمال نہیں کیا وہ لوگ اندھیرے میں ہی پڑے رہے. میں نے ایک سائنس کا حوالہ اس لیے دیا کہ آپ موجودہ دور میں جو لوگ سائنس میں آگے بڑھ رہے ہیں اس کو سب کچھ سمجھ کر دین کو جھٹلانے کا اسے ذریعہ نہ بنا لیں، بلکہ دین پر عمل کرنے کے لیے اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں. مشہور سائنٹسٹوں میں سے ایک وہ جنہوں نے بڑی پیاری کتاب لکھی تھی اور امریکن سائنٹسٹوں میں ایک بہت بڑے معنی کریسی موریسون، نیو یارک میں جو سائنٹیفک اکیڈمی ہے اس کے چیئرمین بھی تھے. اس سلسلے میں انہوں نے کتابیں بھی لکھی. اور جو لوگ سائنس کا بہانہ کر کے اللہ کو جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو بڑی عقل کی باتیں بتائیں اور اللہ کی وحدانیت کے حقائق اس کے اندر بہت ہی واضح طور پر بیان کیے. خلاصہ کلام یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو پہچاننے کے لیے عقلی طور پر کئی سارے دلائل ہیں، اور قرآن مجید کی یہ خصوصیت، ذرا غور سے سنیں اس بات کو، کہ قرآن یہ وہ کتاب ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت کے بہت سارے عقلی دلائل بھی بیان کیے ہیں. جیسے ابھی یہ آیت جو سورۃ طور میں آپ نے سنی، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے دلائل ہیں. اس لیے اس قرآن کو غور سے پڑھنا چاہیے، سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے. بعض لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ ہماری عقل نہیں مانتی کہ اس پوری کائنات کا کوئی ایک بنانے والا ہوگا، تو حقیقت میں ان کے عقل میں ابھی خرابی ہے. ان کو اپنے عقل کا صحیح علاج کرانے کی ضرورت ہے. ان کی اس بات سے کوئی دھوکے میں نہ پڑے تو دنیا اس دھوکے میں نہ پڑے کہ وہ تو دنیا کے فلاں علم میں اتنا بڑا ماہر ہے اور یہ ایسی بات کر رہا ہے. اللہ کے وجود اور اللہ کے ایک ہونے اور اللہ ہی کی عبادت کے برحق ہونے کے بارے میں دلیل اتنی آسان ہے کہ کسی جگہ اگر دھواں اٹھ رہا ہے، کبھی کبھی دیکھتے رہتے ہیں نا آپ لوگ، دور میں کہیں دھواں کے اڑتے ہوئے، یہ کس بات کی دلیل ہے؟ کس بات کی دلیل ہے؟ وہاں کوئی آگ لگی ہے ادھر میں نا، صحیح ہے کہ نہیں؟
تو اتنی بڑی کائنات کو دیکھتے ہوئے اللہ کو نہ ماننا، نہ تسلیم کرنا، اور اللہ کے انکار کرنے پر آ جانا اور کہنا کہ کوئی خالق ہی نہیں ہے، تو یہ عقل کا فتور ہے، عقل کے اندر خرابی ہے، اس کے علاج کی ضرورت ہے۔ اس کائنات کی ہر چیز، جیسے زمانے جاہلیت میں بھی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی ایک جاہل بدو نے کہا تھا، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ۔ کائنات کی ایک ایک چیز اس بات پر دلالت کرتی ہے اللہ کی ذات ایک ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے زمانے جاہلیت کے عربوں میں سے ایک عرب نے یہ کہا۔ اب اگر کوئی پھر بھی اللہ کے خالق ہونے کا انکار کرے تو یقیناً وہ بڑی غلطی کا شکار ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ عبسہ 30ویں پارے میں، 30ویں پارے کی یہ تیسری صورت ہے، اس کی آیت نمبر 17 سے 19 میں فرمایا، قتل الانسان ما اکفرہ، لعنت ہو اس انسان پر، پھٹکار ہو، مارا جائے وہ انسان کہ وہ کس قدر کفر کا، وہ کس قدر انکار میں اور کفر میں پڑا ہوا ہے۔ من ای شیء خلقہ، سوچتا اور غور کرتا نہیں کہ اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا ہے۔ من نطفۃ خلقہ فقدرہ، نطفے کی ایک بوند سے اللہ نے اسے پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی۔ اور قرآن مجید میں آپ دیکھیں تو ایسی بہت ساری آیتیں، اور یہ بات کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ طبیعہ یا فطرت یا مادہ یہی خالق ہے، تو یہ بہت بڑا بہتان ہے، اور یہ حقیقت کے بالکل خلاف بات ہے، اور خود ایسا کہنے والا انسان اپنی حقیقت کو بالکل بھولا ہوا ہے۔ اللہ کے فضل و توفیق سے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے وجود اور اس کی وحدانیت کے بارے میں عقلی دلیل آپ نے سنی ہے، اور عقلی دلیل کے بارے میں مختلف ناحیوں سے ہم گفتگو کر رہے تھے، لیکن اب آنے والا جو درس کل کا ہوگا اس کے اندر اللہ کے وجود، اللہ کی وحدانیت اور اس کی عبادت ہی برحق ہے، اس بات کی کچھ ایسی دلیلیں آئیں گی سن کر آپ بھی حیران ہوں گے، اور یہ حسی دلیلیں ہوں گی۔ اور میں کہوں گا کہ اپنے دوست و احباب کو اس طرح کے دروس سننے کی ترغیب دیں، ان کو ابھاریں، اس لیے کہ میرے بھائیوں، آج ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، جیسے ہم نے ایمان کے فائدوں میں سنا ہے نا، کہ جس قدر ایمان کمزور ہو جائے گا اسی قدر دنیا و آخرت کے نقصان ہمارے اوپر بڑھ جائیں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو آج جو درس ہم نے سنا اللہ کے وجود کے عقلی دلائل کے بارے میں خود ہمیں سمجھنے کی، اور اپنے بھائیوں کے ساتھ ساتھ غیروں کو بھی سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔